توکل میں شرک ہوتا ہے. اللہ پر توکل نہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے فقل حسبی اللہ. میرے نبی تم بھی کہہ دو، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، مجھے میرا صرف اللہ کافی ہے. اس آیت کا ترجمہ کر کے بینر لگاؤ ذرا روڈ پہ، دیکھنا کتنے مقدمے قائم ہوتے ہیں. بھائیو بینر لگایا کرو، نہ نیچو نام لکھو کسی جماعت کا، گروپ کا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے لگاؤ بینر، لگاؤ بورڈ. وہ گندگی کے ڈھیر لگانے والے، وہ گندے بورڈ لگانے والے، تو رب کی توحید کا بورڈ لگا، تو رب کی توحید کے پرچم لہرا. کہا واضح انداز میں توکل اللہ پہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرے نبی تمہیں تمہارا اللہ کافی ہے. بتاؤ آج قبروں پہ اللہ کے علاوہ کی پوجا ہوتی ہے کہ نہیں؟ سر جھکایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ذلت کی انتہا ہے. طواف ہوتے ہیں، الٹے قدم چلتے ہیں، جوتے اتار لیے جاتے ہیں، لیٹ لیٹ کے وہاں جاتے ہیں، بزدل ڈرپوک بن جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. گھر سے سفر کے لیے نکلے، آگے سے بلی گزر گئی، واپس آ جاتے ہیں، اب سفر صحیح نہیں ہے، ڈر کے بزدل ڈر جاتے ہیں. اور زندوں سے اور مردوں سے نہیں ڈرتے. ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک اللہ کا خوف آنا چاہیے. آج قبروں پہ شرک ہو رہا ہے. آج قبروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. فیم کے سوٹے نہیں لگ رہے، چرس کے سوٹے نہیں لگ رہے، ہیومن کے بازار گرم نہیں ہے. آج چمٹے بجانے والے وہاں، طبلے بجانے والے وہاں، مولا علی مشکل کشا کہنے والے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج نہ داڑھی نہ اخلاق نہ کردار نہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہ پردے کی اسلام کی حفاظت ہے. کوئی پتہ نہیں. بس ہم علی کے شہزادے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں. علی نے تو اپنے آپ کو مشکل کشا کہنے والوں کو جلا دیا تھا. علی کے گھر کا طواف کرنے والوں کو علی المرتضی نے جلا دیا تھا. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ سر جھکائے جا رہے ہیں. اللہ توحید والوں کو سچا کرتا ہے. وہ فیصل آباد کا واقعہ تمہیں یاد ہوگا. درخت، اس درخت کو کوئی نہیں کاٹ سکتا. کاٹیں گے تو بابا جی اٹھ پڑیں گے، بابا جی ماریں گے تمہیں. اللہ کا خوف ہمارے دل میں، بس تمہارے دل میں ان کا ڈر ہوتا ہے. نہیں. ہاں کہنے والے نے کہا، ویڈیو بنی، الفاظ دہرائے گئے، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، میں توحید کا عقیدہ اختیار کر لوں گا، اتنا انعام بھی تمہیں دوں گا. پھر توحید والوں کے برچے حرکت میں آئے، آریاں حرکت میں آئی، کلاڑے حرکت میں آئے. پہلے بھی لات منات کے بت توڑتے رہے، آج بھی رب کی توحید کے لیے آئے. اور گردن جس طرح کافر کی کاٹی جاتی ہے، درخت کو کاٹا گیا. بلبلا، جوش، جذبہ، جرت، غیرت، عزت، فخر، درخت کٹ گیا. کہا گیا اپنی شرط پوری کرو، کہتا ہے نہیں، میں نے کہا ہی نہیں. نکر گیا. دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے تسلیم کر لیا. اور توحید والے بابوں سے نہیں ڈرتے، نہ کسی بابو سے ڈرتے ہیں، نہ بابوں سے ڈرتے ہیں. توحید والے نہ پتیلے سے ڈرتے ہیں، نہ وسیلے سے ڈرتے ہیں. توحید والے نہ حلوے سے ڈرتے ہیں، نہ جلوے سے ڈرتے ہیں. توحید والے اکیلے اللہ سے ڈرتے ہیں. اسی رب العزت کو پکارنے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. عقیدہ دیکھ لو کس طرح کا ہے. ایک طرف کہیں گے اللہ شارگ سے بھی قریب ہے، دوسری طرف کہیں گے نہیں وسیلہ لازمی ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے نا اللہ عرش پر مستوی ہے، پوری کائنات پہ اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ شارک سے بھی قریب ہے. اور مثالیں دیں گے اسلام آباد کی، وزیروں سفیروں کی. ان تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور اللہ کے بندو، تم نے رب کو کیا سمجھا؟ جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. رب کے لیے تم نے دنیا کی مثالیں پیش کی. عقیدے کا ٹکراؤ دیکھ لو، کیا ٹکراؤ ہے. فیصل آباد کا واقعی ہے. ایک ہی مجلس میں یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. اور دوسرا آتا کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی پورے دی ہوائیں نہیں، میرا بھی سلام پہنچائی. اس آدمی نے کہا میری عقل نہیں کام کر رہی. پاگل ہوتا ہے مشرک. کہا میری عقل نہیں کام کر رہی ادھر بھی اور ادھر پھر سلام پہنچانے کی ضرورت کیا. ہم مدینہ شریف میں پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب سیالکوٹ ہی کے تھے، ہمیں وہاں ملے، 12 ربیع الاول کے آس پاس تھے. ہم نے کہا جی آپ یہاں کیسے پیسے لگا کے آئے؟ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت. کہتے قبر ہیں.
کہتے قبر ہیں، عمر پوچھو تو 63 سال بھی بتائیں گے، یوم وفات بھی بتائیں گے، حاضر و ناظر بھی کہیں گے، مہدی زیارت کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول تو پاکستان گئے ہوئے ہیں، دیواروں پہ لکھے طلحہ کی آمد، یاسین کی آمد۔ عقیدے کا ٹکراؤ دیکھو، ایک طرف اللہ کے نبی مشکل کشا، حاجت روا، دوسری طرف اللہ کے رسول ٹکٹ مانگ رہے ہیں، ہوٹل کی رہائش مانگ رہے ہیں، دوسری طرف حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے واپس مدینے بھی جانا ہے۔ تیسری طرف اسلام آباد میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی، کمرہ بند ہے، لائنیں لگا لو۔ اچھا جی، اللہ کے نبی ہمیں کہتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں، خود ماشاءاللہ صحابی بنے ہوئے، اللہ کے نبی کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے تو اندر اللہ کے نبی دکھائے جائیں گے۔ اچھا جی، شرط کیا رکھ دی؟ اللہ کے نبی کی زیارت صرف حلال والوں کو ہوگی، حرام والوں کو نہیں ہوگی، حرام زادوں کو نہیں ہو۔ اب جو اندر جاتا ہے کہتا جی ہوئی ہے زیارت، نہ مانے تو حرام زادہ بن جائے گا۔ کس طرح کی باتیں، کس طرح کے دعوے، کس طرح کے فتوے، عقل ختم ہو گئی۔ عراق کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ کی قبریں موجود ہیں، وہاں امریکہ نے بیماری کی خلیج کی جنگ میں تو لاہور موچی دروازے کا جلسہ ہمیں یاد ہے، ہم جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں 1990-91 کا واقعہ ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت اخباروں میں آئی سارے مولوی کرتا درتا جبے کبے پیر درویش اکٹھے ہو کہتے ہیں آؤ اپنے اولیاء اللہ کی مدد کرو، آؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے تھے، کلہاڑا پاس رکھ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا، آئے کس نے ہمارے ربوں سے یہ سلوک کیا؟ ایک ابراہیم ہی توحید والا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم ہمارے ربوں سے سلوک تم نے کیا ہے؟ کہا رب ہوتے تو کٹ جاتے، مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ ربوں سے جا کے پوچھو نا، کہ بڑے سے پوچھو کس نے ان کو مارا۔ کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے وہ بول بھی نہیں سکتے، وہ سن بھی نہیں سکتے۔ کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو جو نہ سنتے نہ بولتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو قوم نے جواب کیا دیا؟ اور مقابلہ دلیل سے نہیں، مقابلہ برہان سے نہیں کرتے، مقابلہ شور و گل، مقابلہ گالی گلوچ، مقابلہ حکومت کو لے کے پولیس کو لے کے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، نمرودیوں سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، آؤ اپنے ربوں کی مدد کرو۔ رب ہوتے تو مدد کے محتاج نہ ہوتے، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا، اوروں کے سامنے سر جھکائے، عقل پھر بھی نہیں آتی، دماغ پھر بھی نہیں کام کرتا، ہوش پھر بھی نہیں آتی۔ لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، اب کون کون بنا ہوا رب، کون کون ولی بنا ہوا۔ ہم جب کہتے ہیں نا پہچان کرو سچے اور جھوٹے ولی کی، تو آگے سے ہمارے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم تو ولی اس کو مانیں گے۔ الا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہے متقی ہے، ہم اس کو ولی مانیں گے۔ شرک ہوتا ہے ارادوں میں، نیتوں میں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کی عبادت مخلص ہو کے کرنی ہے۔ شرک ہوتا ہے محبت میں، سورۃ البقرہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ ایک آدمی سے ہم نے سنا، کہتا ہے میں تو بیت اللہ اور عمرہ کرنے بھی اس لیے آتا ہوں کہ میرا اصل مقصد مدینے جانا ہوتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ کہا اللہ جتنی محبت کسی سے کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ جتنی کس سے محبت نہیں، سب سے بڑھ کے رب سے محبت، اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت، رب کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح شرک اطاعت میں بھی ہوتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ عدی بن حاتم نے گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی، کہا دی اترا اس سلیب کو دور کر دو۔ کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنے مولویوں درویشوں کو رب نہیں بناتے تھے، کہا حلال و حرام ان کا مانتے تھے، یہی ان کی عبادت
عبادت تھی. شرک بھائیو حکم میں بھی ہو رہا ہے, لا حکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا. مالک بھی اللہ, تبارک الذی بیدہ الملک, رازق بھی اللہ, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کوئی ذرہ نہیں دے سکتا. جاؤ کشف المحجوب پڑھو, اس میں خود فوت ہونے والا کہتا ہے لوگ مجھے داتا کہتے ہیں جبکہ میں دمڑی کا بھی مالک نہیں. بلے شاہ بھی کہتا ہے کہ توحید کے بغیر نجات نہیں, چاہے مدینے میں موت آ جائے, چاہے مدینے میں موت آ جائے, نجات نہیں ہے. توحید نجات دینے والی ہے, توحید کامیابی دینے والی ہے. وہ ہمارے خطیب ہے نا پنجابی زبان کے, عبدالرؤف یزدانی صاحب, ان کے ایک مرتبہ مجھے بھائی نے کیسٹ سنائی. وہ کہتے ہیں عقیدہ دیکھ لو مولویوں کا, کس طرح عقیدے ہیں, لوگوں کو پاگل بنائے پھرتے ہیں. کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں, آخی نبی پاک نو منو بھی بلائے نہیں. ہم مسجد نبی میں درس دیتے تھے, ہمارے پاس خط آتے تھے, ہمیں عربی خط دکھاتے, اوپر پتہ لکھا ہے شال, وہاں لفافے پہ پتہ لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے نام پہ خط. اندر پڑھا تو کہ اللہ کے رسول, بچے کی نوکری نہیں لگ رہی, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, گھر میں اولاد نہیں ہو رہی, اللہ کے رسول بیٹا نہیں مل رہا, ہمیں بھی اپنے پاس بلا لو. یہ خطوں کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگ نہیں ہے پورے دی ہوائے نہیں, آخی نبی پاک نو منو بھی بلائی نہیں. اس کی بیوی کہتی ہے اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آ گئے کہ تو عمرہ کرنے جا رہا ہے, مجھے تو کبھی تم نے سوٹ لے کے نہیں دیے, جوتے لے کے نہیں دیے. اسپیکر بند کر کے پھر سوچ کے کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں, آخی نبی پاک میں منو آپ ہی مل جائے نہیں, آپ مل جائیں. پھر مربی بھی بولی, کہتی ہے اور نبی پاک اکیلے نہیں آتے, جابر کے گھر میں 1400 لے کے آئے تھے, تیرے گھر میں اتنے ہیں, کھانا کیسے کھلائے گا؟ مولوی کا کام کھانا ہوتا ہے, کھلانا نہیں ہوتا. کبھی اپنا بھی اس نے ختم دلایا ہے, کبھی اپنا بھی 40واں, اپنے گھر میں سے کوئی مرا ہو تو ختم 40واں 10واں, نہیں, یہ بس ایسی ہے, رسمی ہیں. لوگوں کے لیے ثواب, لوگوں کے لیے اجر, کھانے پینے کے بہانے اٹھتا ہی نہیں, چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے. پوڑی کھلاؤ تو پھر اٹھے گا کوئی, پوڑی کھلانے کی جگہ بھی نہیں, سانس لینے کے لیے جگہ نہیں, کھانا بھی وہاں, اور پانی کی جگہ پہ بھی کھانا, سانس لینے کی جگہ پہ بھی کھانا, سانس خود ہی آنا ہوگا تو آ ہی جائے گا. کھانے پینے کے کاروبار. عورت بولی, کہتی ہے وہ سارے آئیں گے تیرے گھر میں, کھانا کیسے کھلائے گا؟ اسپیکر بند کر کے پتا کیا کہتا ہے, پھر دروازہ اسپیکر چلا, کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں, آخی نبی پاک نو نہ آئے تو نہ بلائے نہیں. کام ہی ختم ہو جائے.